یہ 29 اگست سن 1969 کی بات ہے۔ سفید لباس میں ملبوس اور سن ہیٹ اور سن گلاسز پہنے ایک 25 سالہ خاتون روم، اٹلی کے ایئرپورٹ پر پرواز نمبر TWA 840 کی منتظر تھیں۔ وہ اندر سے بہت گھبرائی ہوئی تھیں۔ ہالی ووڈ اداکار آڈری ہیپ کی طرح نظر آنے والی یہ نوجوان خاتون ایئرپورٹ سیکیورٹی کی آنکھوں میں دھول جھونک کر ایک پستول اور 2 دستی بم اپنے ساتھ لانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ وہ یہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی تھیں کہ وہ ایئرپورٹ کے انتظار گاہ یعنی ویٹنگ لاؤنج میں بیٹھے ہوئے ایک دوسرے شخص سلیم عیساوی کو نہیں پہچانتی۔ سلیم عیساوی در حقیقت فلسطین کی آزادی کے پاپولر فرنٹ کے کمانڈو یونٹ کا ایک اہم رکن تھا، جبکہ اس نوجوان خاتون کا نام لیلا خالد تھا۔ لیلا خالد بیروت سے پرواز کر کے روم تک تنہا پہنچی تھی۔ لیلا اور اس کے ساتھی عیساوی نے دانستہ طور پر فرسٹ کلاس کے نشستیں بک کرائی تھیں تاکہ انہیں طیارے کے کاکپٹ تک پہنچنے میں آسانی ہو۔ لیلا خالد سن 1973 میں شائع ہونے والی اپنی سوانح عمری مائی پیپل شیل لیو می لکھتی ہیں کہ چونکہ میں اور عیساوی الگ الگ بیٹھے تھے، اس لیے ویٹنگ لاؤنج میں موجود ایک یونانی امریکی مسافر مجھ میں زیادہ ہی دلچسپی دکھا رہا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ 15 سال امریکہ میں رہنے کے بعد اپنی والدہ سے ملنے کے لیے اپنے گھر یونان جا رہا تھا۔ ایک بار تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں اسے کہوں کہ وہ یہ طیارہ چھوڑ کر کسی دوسرے طیارے سے سفر کر لے، لیکن پھر میں نے خود کو روک لیا۔ طیارے کے اندر لیلا خالد اور سلیم عیساوی کی سیٹیں آس پاس تھیں۔ ایئر ہوسٹس کے بہت اصرار کے باوجود لیلا خالد نے کچھ نہیں کھایا۔ لیلا نے ایئر ہوسٹس کو بتایا کہ انہیں ٹھنڈ محسوس ہو رہی ہے، ان کے پیٹ میں درد ہے، لہٰذا انہیں ایک اضافی کمبل دے دیں۔ جیسے ہی کمبل مل گیا، لیلا نے اپنا ہینڈ گرنیڈ اور پستول کمبل کے نیچے رکھ دیے تاکہ بوقت ضرورت ان تک آسانی سے پہنچا جا سکے۔ شوٹ دا وومن فرسٹ کی مصنفہ ایلین میک ڈونلڈ کو دیے گئے ایک انٹرویو میں لیلا خالد نے بتایا کہ جیسے ہی طیارے کے عملے نے مسافروں کو کھانا پیش کرنا شروع کیا، سلیم اچھل کر کاکپٹ تک پہنچ گیا۔ ان کے پیچھے میں بھی اپنی گود میں رکھے ہینڈ گرنیڈ کو لے کر دوڑی۔ اسی دوران ایئر ہوسٹس کے ہاتھ سے ٹرے نیچے گر گئی اور وہ زور سے چیخی اور میری کمر میں پھنسی پستول میرے پتلون کے اندر سے پھسل کر طیارے کے فرش پر جا گری۔ میں نے اور عیساوی نے چیخ کر کہا کہ فرسٹ کلاس میں موجود تمام مسافر اور عملے کے ارکان طیارے کی عقبی سائڈ پر موجود اکانومی کلاس میں چلے جائیں۔ اس ہائی جیکنگ میں لیلا خالد کو پائلٹ اور فضائی ٹریفک کنٹرول روم سے بات کرنے کا کردار دیا گیا تھا۔ ابتدا میں لیلا نے پائلٹ سے طیارے کو اسرائیل کے لود ایئرپورٹ لے جانے کے لیے کہا، جسے اب ڈیوڈ بین گورین ایئرپورٹ کہتے ہیں۔ جیسے ہی طیارہ اسرائیلی خطے میں داخل ہوا، اس کے ساتھ ساتھ اسرائیلی فوج کے 3 معراج طیارے پرواز کرنے لگے۔ جنگی طیاروں کو دیکھ کر مسافروں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ ان کا خیال تھا کہ اسرائیلی فضائیہ ان کے طیارے کو مار گرائے گی۔ لیلا خالد نے ایئر ٹریفک کنٹرول سے رابطہ کیا اور کہا کہ اب آپ ہمیں فلائٹ TWA 840 کی بجائے PFLP یعنی فری عرب فلسطین کے نام سے پکاریں گے۔ طیارے کے پائلٹ نے پہلے لیلا کی ہدایت ماننے سے انکار کیا، لیکن جب لیلا نے اسے اپنا دستی بم دکھایا تو انہوں نے ہدایت پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ لود ایئرپورٹ کی طرف جانے کا حکم صرف اسرائیلیوں کو چکمہ دینے کے لیے تھا۔ جہاز لود ایئرپورٹ کے اوپر سے گزرا۔ نیچے سینکڑوں اسرائیلی فوجی اور ٹینک ہائی جیکروں سے نمٹنے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ تب لیلا خالد نے پائلٹ کو طیارہ دمشق لے جانے کا حکم دیا۔ راستے میں انہوں نے پائلٹ سے کہا کہ وہ اسے ان کی یعنی لیلا کی جائے پیدائش حیفا کے اوپر سے لے کے جائے۔ بعد میں لیلا خالد نے اپنی سوانح عمری میں لکھا، جب
میں نے فلسطین کو اوپر سے دیکھا تو 1 منٹ کے لیے میں یہ بھول گئی کہ میں کسی مہم کا حصہ ہوں۔ میرے دل میں یہ ہوک اٹھی کہ میں اپنی دادی، اپنی پھوپھیوں اور وہاں موجود ہر فرد کو پکار کر کہوں کہ ہم واپس آ رہے ہیں۔ بعد میں پائلٹ نے بھی کہا کہ جب ہم حیفا کے اوپر اڑ رہے تھے تو اس نے میرے چہرے کے رونگٹے کھڑے ہوتے دیکھا تھا۔ دمشق ایئرپورٹ پر لینڈنگ کے بعد سلیم عیساوی نے طیارے کے کاک پٹ میں دھماکہ خیز مواد ڈال دیا اور اسے اڑا دیا۔ ان کے بقول فلسطینی عوام کی جانب دنیا کی توجہ راغب کرنے کا یہ سب سے مؤثر طریقہ تھا۔ لیلا خالد کو اکثر تاریخ کی پہلی خاتون ہائی جیکر کہا جاتا ہے، لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ اس واقعے سے 3 سال قبل سن 1966 میں کونڈرس آرگنائزیشن کی جانب سے طیارے کو ہائی جیک کر کے اسے فاک لینڈ لے جانے والی بھی ایک خاتون تھی۔ ایلین میک ڈونلڈ اپنی کتاب شوٹ دا وومن فرسٹ میں لکھتی ہیں، PFLP کی قیادت اس ہائی جیکنگ کی تشہیر سے بہت خوش تھی۔ انہوں نے مشرق وسطیٰ کے ممالک کے دورے پر اپنی سٹار کامریڈ لیلا خالد کو بھیجا۔ وہ جانتے تھے کہ اسرائیلی لیلا خالد کو اغوا کرنے اور اسے مارنے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود انہیں عرب ممالک کے دورے پر بھیجا گیا، لیکن ان کے آس پاس محافظوں کا ایک حفاظتی پہرا تھا۔ لیلا خالد عرب دنیا کی ہیروئن بن چکی تھی۔ اس کے بعد لیلا خالد نے اپنی ناک، رخسار، آنکھوں اور منہ کی جگہ 6 جگہ سے پلاسٹک سرجری کروائی تاکہ ان کی صورت شکل بدلی جا سکے اور وہ دوسری ہائی جیکنگ کے لیے تیار ہو سکیں۔ ستمبر 1970 میں لیلا خالد نے لبنان سے یورپ کا رخ کیا۔ 4 ستمبر کو جرمنی کے اسٹٹگارٹ میں انہوں نے پیٹرک آرگیلیو سے ملاقات کی، جو اگلی ہائی جیکنگ میں ان کے ہمراہ جانے والے تھے۔ یہ دونوں پہلے کبھی ایک دوسرے سے نہیں ملے تھے۔ 6 ستمبر کو دونوں اسٹٹگارٹ سے نیو یارک کا ٹکٹ لے کر ایک ساتھ ہالینڈ گئے تھے۔ ہالینڈ میں یہ دونوں اسرائیلی ایئر لائنز کی پرواز ELAI 219 سے نیو یارک جا رہے تھے۔ سارا ارونگ اپنی کتاب لیلا خالد آئیکون آف فلسطین لبریشن میں لکھتی ہیں کہ جب یہ دونوں طیارے میں سوار ہوئے تو انہیں معلوم نہیں تھا کہ ان کے 2 ساتھی جنہیں اس ہائی جیکنگ میں ان کی مدد کرنی تھی، انہیں اسرائیلی ایئر لائن کے عملے نے نشست دینے سے انکار کر دیا تھا۔ ہائی جیکنگ کی منصوبہ بندی کرتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ اس پرواز کے اغوا میں 2 سے زیادہ افراد کی ضرورت ہوگی، کیونکہ اس طیارے میں مسلح سیکیورٹی گارڈ موجود ہوتے ہیں اور طیارے میں سوار ہونے والوں کی 3 بار تلاشی لی جاتی ہے۔ اس بار لیلا خالد اور ان کے ساتھی اکانومی کلاس میں بیٹھے تھے۔ لیلا خالد نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ آرگیلو کو پتا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے اور میں جانتی تھی کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ ہمارے پاس اپنے ہتھیار تھے، میرے پاس 2 دستی بم تھے۔ پیٹرک آرگیلیو کے پاس بھی ایک ہینڈ گرینیڈ تھا۔ جب لیلا خالد کاکپٹ کی طرف بھاگی تو پائلٹ نے پہلے اس کا دروازہ اندر سے بند کر رکھا تھا۔ ڈیوڈرا نے اپنی کتاب ٹیرر ان بلیک ستمبر میں لکھا کہ لیلا خالد نے اپنی خصوصی طور پر تیار کردہ لباس سے دونوں ہینڈ گرینیڈ نکالے ہی تھے کہ طیارے میں سوار گارڈز نے فائرنگ شروع کر دی۔ پیٹرک آرگیلیو نے جوابی فائرنگ کی۔ اس دوران پیٹرک آرگیلیو کو گولی بھی لگی۔